انسان کے بننے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں، ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، موت لازمی چیز ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں وقت گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، کہ یہ بڑے جو ہے کامیابی والی بات ہے، بڑی عزت والی بات ہے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایک پل میں موسلا دھار جیسے بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح رہتی ہے، اور انسان سارا رمضان المبارک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ہے مبارک مہینے میں انسان کے دل جو ہے اس میں ایک ادب کی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھوک پیاس کی کیفیت ہوتی ہے، نفس جو ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کم از کم اس مہینے میں بری سنگت سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے کہ برے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ورنہ وہ غافل کر دیں گے اور آپ کا روزہ خراب کر دیں گے۔ کوئی بری بات کہتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، بھائی ایسے لوگوں سے پرہیز کرو اور خود بھی پرہیز کرو کہ تاکہ میرے سے بھی ایسے الفاظ نہ نکلیں۔ تو بری سنگت سے اس تمام ٹائم پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان جو ہے عبادات کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی رحمت کی امید کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور جو ہے جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ سلف و صالحین کے زمانے میں اگر ان کی حالات زندگی کو دیکھیں، اور جب کسی بزرگ کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے فلاں آدمی جو ہے بہت بزرگی والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کی زندگی میں اتنے رمضان المبارک آئے ہیں اور اس نے ان رمضان کو جو ہے عبادت کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے بعض لوگ بہت سارے حج کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ الحاج ہے کہ اس نے بہت سارے حج کیا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس نے اتنے رمضان جو ہے عبادت سے گزارے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، یہ ایک خفیہ عمل ہے، یعنی دل کی کیفیت ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اظہار تو کرتا ہے لیکن حقیقت اس کی دل کی گواہی ہوتی ہے جس کے اوپر انحصار ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں منافق گنا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ کافر گھر میں رہا اور وہیں پر پلا بڑا، جو کچھ بھی ہوا کسی ظلم کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور وہ جو ہے مسلمان کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں باقی جو عبادات جو فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، نماز مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا، سب کے سامنے پڑھنا، اور یہ ظاہری ایک عمل ہے، یہ لازمی چیز ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دینے والا لینے والا ظاہر ہوتا ہے، کم از کم یہ دو بندے تو ضرور جانتے ہیں کہ جناب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اور اگر اس نے کوئی وکیل رکھا ہے جو اس کی زکوٰۃ کو آگے تک پہنچاتا ہے تو اس کے زکوٰۃ کے عمل کی تشہیر ہو جاتی ہے اور یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اور اگر مملکت اسلامیہ ہو تو پھر وہ زکوٰۃ وصول بھی کرتی ہے، اندراج بھی کرتی ہے، ریکارڈ بھی کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح حج بھی جو ہے چھپ کے نہیں کیا جا سکتا، گھر میں بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ صبح اگر کوئی بندے نے سحری بھی کھائی اور افطاری کے وقت افطاری لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کی لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو بھائی سارا دن اگر وہ بیچ میں چپکے سے اگر پانی بھی پی لے گا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اگر وہ جو ہے وضو کے جاتے ہوئے 2-4 گھونٹ بھر لے گا، جیسے بعض لوگوں کو اگر فورسفلی آپ روزہ رکھوا لیں تو اس روزے کو توڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ صرف اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے
جو ہے اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس اعتبار سے اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو انسان کا ایک خفیہ جو ہے ایک عمل ہے، اس لیے روزے کا اجر اللہ نے فرمایا میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا اجر بھی یہی ہے کہ اللہ جو ہے اگر یہ بندہ اس ایمان کو قائم رکھتا ہے اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بالکل اللہ دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کی تیاری ہے اور اس کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہمیں اب تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہمارے روزوں کو آسان کر دے اور جو ہے یہ روحانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہو جائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسان کرے، اگر مجبور ہیں تو نہیں رکھیں گے، مگر جو ہے جو رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔